أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واذكرن ما يتلى، اے اہل بیت یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیتوں میں سے اور سنت میں سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ باریکیوں سے بھی باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صابر مرد اور صابر عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں،
والحافظین فروجهم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرمگاہوں کی، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا بدلہ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے مناسب کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں فیصلہ کر لے، ان یکون لہم الخیرہ، کہ ہو ان کے لیے اختیار، من امرہم، ان کے معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً وہ واضح بھٹک گیا ہے، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، ما قبل بیان ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں کہ وہ اگر نیک عمل کریں اور فرمانبرداری اختیار کریں تو اللہ انہیں دگنا اجر دے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو آپ نے کسی کے سامنے دب کر بات نہیں کرنی کہ کسی کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے، آپ نے بالکل سیدھی بات کہنی ہے اور اپنے گھروں میں رہنا ہے، اور جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں میں دکھاتے پھرنا نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو یعنی بہت بلندیوں کے مقام پر لے جاتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف جتنے بھی اعمال ہیں وہ گندگی ہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ان گندگیوں کو دور کرے اے گھر والو، اور تمہیں خوب پاک صاف رکھے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کی آیتوں کا ورد کیا کرو، اسی طرح حکمت یعنی سنت کا ورد کیا کرو۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کی رٹی رٹائی باتیں نہ، بلکہ اس کو سمجھ کر جو ہے اللہ رب العزت کو یاد دہانی، اس کو اصل میں ذکر کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی یاد دہانی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی آیتیں اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنتیں بیان کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، اسے خوب اچھی طریقے سے یاد دہانی کرو ان کی، اس لیے کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے کہ کون اللہ کی کتاب کو کس نیت سے پڑھتا ہے، کون نبی علیہ السلام کے فرمان کو کس نیت سے پڑھتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور خاص کر ازواج مطہرات کا تو درجہ بلند ہے، اس لیے خصوصاً ان کے لیے ذکر کیا کہ آپ نے خصوصاً اپنے گھروں میں اللہ کی آیتوں کا اور سنت کا جو ہے خاص کر اہتمام کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی ہمیں بھی چاہیے اپنے گھروں میں خصوصاً اس کا اہتمام ہو، ہم چلو بعض اوقات اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے قرآن کریم کے ترجمے کا اس کا بندوبست کیا جائے، انہیں جو ہے جو انسان جو آیت یہاں پر پڑھے اس آیت کا مفہوم جو انسان کے ذہن میں ہو وہ گھر میں سمجھا دے کہ دیکھو یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے یہ کلام فرمایا۔ اسی طرح حدیث کا گھر میں ورد ہو،
کہ کوئی بھی کتاب جو حدیث کی جو ہے مستند کتاب، اس کتاب کا جو ہے گھر میں خصوصاً جو ہے اس کا تذکرہ ہو اور اس کا جو ہے تعلیم ہونی چاہیے۔ اسی طرح عقائد کے حوالے سے تعلیم الاسلام علامہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی بہت عظیم الشان بالکل مختصر سی کتاب ہے عقائد کے بارے میں، اور سوالات جوابات ہیں۔ اگر انسان صرف اور صرف اس کا گھر میں ورد کرے تو بہت بڑا کمال انسان کو حاصل ہو جائے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقان، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اور دب کر اللہ کی عبادت کرنے والے مرد اور دب کر عبادت کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور اسی طرح عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اسی طرح عورتیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ تیار کیا ہے اور بڑا اجر عظیم تیار کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں نے ذکر کیا کہ دیکھیں اللہ جب بھی حکم کرتے ہیں تو مذکر کے صیغے سے جو ہے ذکر کر لیتے ہیں کہ تم یہ اعمال کرو، جس طرح اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تو وہاں اصل میں مردوں کو بظاہر خطاب ہے، عورتیں ضمناً داخل ہوتی ہیں۔ ہر جگہ یہی قانون ہے کہ جب بھی انسان کسی کو دعوت دیتا ہے تو مردوں کا ذکر کر لیتا ہے اور عورتیں ضمناً داخل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اپنے کلام میں جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے زیادہ باتیں جو ہے مردوں کے احکامات کے متعلق ہیں، لیکن ضمناً اس میں عورتیں داخل ہیں۔ تو مسلمان عورتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خاص طور پر جو ہے یعنی مؤنث صیغہ استعمال کریں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مؤنث صیغہ استعمال کیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ دلایا، ایک بات۔ دوسرا، یہاں پر یہ جو صفات بیان ہوئی کہ فرما بردار مسلمان، مومن، فرما بردار، صبر، اسی طرح خشوع، اور اسی طرح صدقہ کرنے والے، روزہ دار، حفاظت کرنے والے اور ذکر کرنے والے، یہ اوصاف ہر مومن کے جو ہے یعنی اوصاف ہونے چاہیے۔ ہر مومن کے لیے یہ اوصاف ہو کہ وہ ان اوصاف کا حامل ہو۔ تو ان لوگ جو ان کے حاملین ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کا بھی وعدہ تیار کیا ہے اور اجر عظیم بھی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مومنہ مرد کے لیے، مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لیں کسی کام کا، ان يكون لهم الخيار، کہ اس کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، من امرہم، ان کے معاملے میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، پھر اس کے لیے اختیار نہیں بچتا کہ آپ اختیار ہے آپ کو کریں نہ کریں، بلکہ آپ نے اب کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسلام میں اصل میں عورت کے لیے کفاحت کا مسئلہ جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے، کہ جب بھی انسان کسی عورت کو دوسرے مرد کے لیے شادی وغیرہ کرواتا ہے تو اس میں کفاحت کو دیکھتا ہے، کفاحت یعنی برابری کو دیکھتا ہے کہ میرا خاندان اور اس کا خاندان اس لحاظ سے برابر ہو کہ یعنی اس میں کوئی یعنی معیوب نہ سمجھا جائے کہ میں نے اپنی خاندان کی جو ہے لڑکی اٹھا کر کسی ایسے بندے کو دے دی ہے جو انتہائی یعنی جس کا حسب اور نسب کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، اس شخص کو دینا۔ اور عرب کے لوگ اصل میں حسب اور نسب کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے، تو وہ غلام کے ساتھ اگر جو ہے شادی کرنے کو بہت بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ اس لیے اسلام جب آیا تو اللہ رب العزت نے یعنی ان چیزوں کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد صرف اور صرف کفاءت کا مسئلہ برقرار رکھا، اور اس کو سورہ بقرہ میں بالمعروف کے صیغے سے ذکر کیا۔ معروف یعنی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپنا رشتہ جو ہے مناسب ہے تو اس لحاظ سے آپ رشتہ دے سکتے ہیں، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں ہوئی اور اگلی آیت کے ضمن میں بھی آئے گا کہ حضرت زینب بنت جحش نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، حکم بھیجا کہ آپ کیا کر لیں کہ زینب بنت جحش کا نکاح یعنی زید جو پہلے غلام تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا، فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر لیں۔ تو جب یہ ان لوگوں کے پاس یعنی یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا
تو یہ لوگ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے، لیکن حضرت زینب بنت جحش تو کہنے لگی کہ کیسے آپ انکار کرتے ہیں جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو جب ایسی بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے یعنی آپس میں کر دیا۔ کرنے کے بعد کیونکہ یہ زید بن حارث وہ تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے متبنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا بھی بنایا تھا، زید بن محمد کے کر لوگ پکارا کرتے تھے، جس طرح ابتدائی صورت میں سورہ احزاب کے شروع میں ذکر ہوا۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو یعنی ایک بات معیوب سمجھی جانے لگی کہ دیکھیں غلام کے ساتھ جو سابقہ غلام، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو آزاد کر لیا تھا، لیکن سابقہ غلام کے ساتھ شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں جب کفات کا کوئی مسئلہ، کفات اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن اگر کسی شخص میں کسی کی ایسا عظیم الشان یا محتم بالشان ایسا کوئی کام پایا جا رہا ہو کہ جو اگرچہ اس کے خاندان کے مناسب چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا اس کے لیے اسلام میں جائز ہے۔ مثلا ایک شخص بڑا مالدار ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے خاندان کا حامل ہے، وہ یعنی اعلیٰ قسم کے خاندان کا حامل شخص وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیتا ہے اس مالدار شخص سے بوجہ اس کے کہ دیکھو اس کی مالداری ہے، تو یہ شرعاً اسلام میں جائز ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس علم ہے یا کسی کے پاس کسی اعلیٰ قسم کا ہنر ہے، تو ان ہنر کی بدولت کسی کی یعنی کفات کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اور ویسے بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے جائز رکھا ہے بالمعروف کے طریقے سے۔ لیکن ہر وقت معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ بغیر ولی کی رضامندی کے نکاح کر دیا، بعد میں اولیاء کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے خاندان کا بالکل مناسب نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس نکاح کو توڑ سکتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کفات کا جو ہے اعتبار ہے، اولیاء اپنے خاندان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نہ کسی خاص خاندان کا ذکر ہے اسلام میں، نہ کسی عام یعنی عام ہے یہ حکم کہ ہر ایک خاندان میں اپنے یعنی ایک درجے ہیں، ان خاندانوں کے اعتبار سے انسان نکاح اور کفات کا مسئلہ کر سکتا ہے۔ اس کی اگلی تفصیل انشاءاللہ کل کے مسئلے میں آئے گی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، یقیناً اللہ بارک بین ہے، خبردار ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، فرما بردار مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صابر مرد اور صابر عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع دب کر اللہ کی عبادت کرنے والے مرد اور دب کر عبادت کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے بخشش و اجرا عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، ولا مؤمنۃ، اور نہیں مومنہ عورت کے لیے مناسب ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول اس کے معاملے میں فیصلہ فرمانے، ان یکون لہم الخیارہ، کہ اس کے لیے اختیار باقی رہ جائے، من امرہم، ان کے معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، واضح بھٹک گیا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے حفاظت فرمائے۔